ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 8 ہجری میں 300 آدمیوں پر مشتمل صحابہ کرام کا ایک قافلہ سمندر کے کنارے بھیجا اور ساتھ بہت سا کھجوروں کا توشہ بھی دیا۔ وہاں ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا 15 دن قیام رہا۔ تو کھجوروں کا توشہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب کھانے کے لیے جو ہے وہ کچھ تھا نہیں، تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا۔ تو ایک صحابی حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ واپس پہنچنے کے اوپر پیسے دینے کا وعدہ کیا اور لوگوں سے اونٹ خریدنا شروع کیے۔ تو روزانہ جو ہے وہ 3 اونٹ جو ہے ذبح کیے جاتے، جو 300 آدمی قافلے میں موجود تھے ان کو کھلانے کے لیے 3 اونٹ جو ہے روزانہ کاٹے جاتے، ذبح کیے جاتے۔ تو جب امیر قافلہ کو یہ ڈر ہوا کہ یہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ سواریاں لوگوں کے پاس ختم ہو جائیں اور ہم مدینہ بھی واپس نہ پہنچ سکیں، اس ڈر سے امیر قافلہ نے اونٹوں کو ذبح کرنے کی ممانعت فرما دی۔ پھر امیر صاحب نے یہ بات طے کی کہ سب حضرات کے بعد جتنی کھجوریں تھیں سب کی سب جمع کر کے ایک تھیلی میں جمع کر لیں۔ پھر روزانہ سارے دن میں ایک فرد کو ایک کھجور دی جاتی، وہ ایک کھجور وہ کھاتے اور سارا دن جو ہے پانی پی کے اس پہ گزارا کرتے۔ تو جب مدینہ منورہ آنے کے بعد لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تو کسی نے کہا کہ سارا دن میں ایک کھجور؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ جب وہ بھی نہ رہی تو پھر اس کی قدر معلوم ہوئی۔ جب کھجوریں ساری ختم ہو گئی تو صحابہ نے درختوں کے پتے جھاڑ کر پتے جو ہے وہ پانی کے اندر بھگو کے وہ چابے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دین کی بنیاد ہیں، انہوں نے بڑی قربانی کے ساتھ اور بڑی مشقت کے ساتھ بڑی تکالیف کے ساتھ جو ہے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ یعنی ہم تک جو آج یہ دین پہنچا ہوا ہے پورا کا پورا، اس کی ساری محنت، اس کا سارا جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے محنت کی، ان کی محنت کی برکت سے ہم تک دین پہنچا۔ تو اتنی قربانی جب ہوئی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پتے چاب رہے تھے، پانی پی کے گزارا کر رہے تھے، اللہ پاک کی طرف سے مدد ہوئی۔ اللہ پاک جل شانہ نے ان کے لیے ایک مچھلی سمندر کے کنارے بھیج دی جس کا نام عنبر ہے، اور اس سفر کو بھی سریۃ العنبر کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے۔ روایات کے اندر یہ واقعہ سریۃ العنبر کے نام سے آتا ہے۔ تو وہ عنبر مچھلی تھی، کہتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ 18 دن تک صحابہ کرام اس کا گوشت جو ہے نوش فرماتے رہے، جب تک سفر میں رہے، یعنی اس کا گوشت جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ اتنی بڑی مچھلی تھی، اللہ پاک نے ایسی مدد فرمائی کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ کے اندر 13 صحابہ کھڑے ہو جائیں، اتنی بڑی مچھلی۔ آنکھ اتنی بڑی تھی تو مچھلی کتنی بڑی ہوگی۔ تو اللہ کی طرف سے مدد ہوئی، فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد اللہ کی طرف سے سہولت ہوتی ہے۔ ایک حد تک ہوتی ہے مشکل، ایک حد تک جو ہے وہ تنگی ہوتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، اللہ پاک جو ہے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے اوپر تکالیف آئیں، انہوں نے برداشت کی اس دین کی خاطر، اللہ نے مدد فرمائی۔ یوں روایات کے اندر آتا ہے کہ نہ صرف صحابہ کرام نے اس کا گوشت نوش فرمایا، بلکہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ واقعہ تفصیل سے رکھا گیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا رزق تھا جو تمہیں بھیجا گیا، اور پھر پوچھا کہ اس میں سے کچھ گوشت باقی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جی باقی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس مچھلی کا گوشت نوش فرمایا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین کو پھیلانے کے لیے بڑی تکالیف برداشت کی ہیں۔ آج یہ تقاضا میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہے کہ ہم بھی بھائی اس دین کو لے کے ساری دنیا کے اندر پھیلائیں، اس دین کو پھیلیں، لے کے جائیں، کیونکہ اب نبی کوئی آئے گا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت کی وجہ سے دین کو پھیلانا یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا میں ذمہ دار ہے کہ اپنی ذات سے بھئی اپنی بھی فکر کرے
اور سارے عالم کے سارے انسانوں کی فکر کرے کہ سارے عالم کے سارے انسان جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ آج کل جو ہے ایک بے دینی کا ماحول ہے، لوگ دین سے دور ہیں، اللہ کے احکامات لوگوں کی زندگیوں کے اندر سے نکل رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے لوگ دور ہیں۔ ایک انسانوں کا سمندر ہے جن تک دین کو پہنچانا ہے، تو اس کے لیے بڑی محنت چاہیے، بڑی محنت درکار ہے۔ میرے آپ جیسے لوگ ہیں جو الحمدللہ اپنے وقتوں کو فارغ کر کے اللہ کے راستے میں محنت کر رہے ہیں، اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور دین کو پھیلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ان کو ذریعہ بنا رہے ہیں عالم کے اندر ہدایت کے آنے کا۔ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، دین پر چلنے کے لیے تیار ہیں، ان کو کوئی بتانے والا ہو، کوئی ان کے سامنے جا کے بات رکھنے والا ہو۔ تو اللہ پاک نے ہمیں صحت دی ہے، جوانی دی ہے، ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ یہ نعمتیں اگر دین کی خاطر استعمال ہو جائیں گی تو قیمتی بن جائیں گی، ورنہ دنیا میں تو ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کو کھپا رہا ہے۔ تو میں اور آپ اس بات کی کوشش کریں، نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم بھی دین کی محنت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے کچھ کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔